السلام علیکم، ٹاپ سٹوریز کے ساتھ میں ہوں عظمیٰ خان رومی۔ عالمی فوجداری عدالت کی جانب سے اسرائیل پر غزہ میں جنگی جرائم کے الزامات کے خلاف امریکی صدر جو بائیڈن اپنے اتحادی کے حوالے سے کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ آئی سی سی کی جانب سے اسرائیلی حکام کے وارنٹ گرفتاری کی استدعا پر امریکی صدر نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ بائیڈن کا یہ رد عمل آئی سی سی کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان کے بیان کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ غزہ جنگ کے دوران مبینہ جنگی جرائم پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری کی استدعا کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے حماس کے رہنماؤں کے خلاف بھی وارنٹ گرفتاری کی استدعا کی ہے۔ امریکی صدر نے عالمی عدالت کے فیصلے کو اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آئی سی سی کی جانب سے اسرائیلی رہنماؤں کے خلاف وارنٹ گرفتاری کی درخواست مسترد کرتے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ بائیڈن نے دعویٰ کیا کہ آئی سی جے کے الزامات کے برعکس اسرائیل غزہ میں نسل کشی نہیں کر رہا اور ہم ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ درخواست کیا ہے جو دائر کی گئی ہے اور یہ درخواست کن بنیادوں پر وہ یہ دائر کی گئی ہے، کیا گراؤنڈز ہیں اس کی، اور آئی سی سی کی جانب سے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا سکتے ہیں یا نہیں، اس تمام موضوع کا احاطہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جاوید فاروقی صاحب اور ذوالفقار مہتو صاحب۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی۔ فاروقی صاحب، آئی سی سی میں جو پروسیکیوٹر کریم خان ہیں، انہوں نے جو اریسٹ وارنٹ جاری کرنے کی درخواست کی ہے، اگرچہ کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں اور کارکن ہیں وہ بہت عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اقدام اٹھایا جانا چاہیے، بہت عرصے سے اس کی ضرورت تھی، لیکن چلیں فائنلی اس اقدام کو اٹھا لیا گیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اقدام کو اور کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے یہ جنگ بندی کے تناظر میں؟ بہت شکریہ عظمیٰ۔ دیکھیں، اس وقت غزہ میں جو ایک بدترین انسانی المیہ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، وقوع پذیر ہو رہا ہے، وہ تمام دنیا دیکھ رہی ہے۔ لاکھوں فلسطینی جو ہیں وہ اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں اور وہاں پر قتل و غارت گری کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب اس پر جو ہے جہاں عالمی برادری بھی اس پر بول رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ عالمی عدالت انصاف میں پہلے سے ہی ایک کیس جنوبی افریقہ نے دائر کر رکھا ہے۔ وہ اس میں یہ کہا گیا کہ اسرائیل کو فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر نسل کشی سے روکا جائے کہ وہ نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ آئی سی سی کے اندر وہاں پر اب وہاں کے پروسیکیوٹر جنرل نے استدعا کی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کے وزیر دفاع جو ہیں ان کو جنگی جرائم کی بنیاد پر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیا جائے۔ انہوں نے اپنی اس پٹیشن کے اندر جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ شہریوں کو، وہاں کے غزہ کے شہریوں کو بھوکا رکھ رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور جو ایک کنونشن ہے، عالمی کنونشن ہے، اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے یہاں پر واضح طور پر۔ اس بنیاد پر وہ گئے ہیں اور انہوں نے یہ استدعا کیا، لیکن اسی پر اس پروسیکیوٹر جنرل کی اس استدعا پر ہی بہت شدید رد عمل سامنے آیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکہ کے اندر سے یہ بات سامنے آئی ہے اور امریکی صدر کھل کر اس کے حوالے سے سامنے آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسرائیلی جو انتظامیہ ہے، وزیر اعظم ہیں، وزیر دفاع ہیں یا اسرائیلی حکومت ہے، اس کا حماس سے کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو پٹیشن ہے اس کے اندر انہوں نے جہاں اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے وارنٹ جاری کرنے کی بات کی ہے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے حماس کی قیادت اسماعیل ہانیہ اور دوسرے جو دو لیڈرز ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ لیکن امریکہ نے کھل کر یہاں پر اپنی وہ دوستی کا اظہار کیا ہے اور اس نے کہا جی کہ یہ دونوں کا کوئی تقابل بنتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ حماس کی جو کارروائیاں ہیں ان کو بالکل اسرائیل کے سے بھی بالاتر جو ہے وہ قرار دے رہا ہے، اور اسرائیل نے اب تک وہاں پر جتنا ظلم و ستم کیا ہے وہ اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا دوہرا معیار ہے، اور یہ دوہرے معیار ہی دنیا کے اندر اصل میں ظلم کو جنم دیتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار جو ہے وہ کس طرف لے کر جائے گا اس سچویشن کو، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سابق سفیر ڈاکٹر جمیل خان صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک درخواست جو دائر کی گئی ہے فائنلی آئی سی سی میں پروسیکیوٹر کریم خان کی جانب سے، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس اقدام کو، اس اسٹیپ کو؟ دنیا اقوام نے تو ان کی اگر سینٹیمنٹس اور فیلنگز کو دیکھا جائے تو یہ بالکل جو وارنٹ ایشو ہوئی ہیں، ظاہر ہے ٹیکنیکل تقاضوں کو، لیگل تقاضوں کو
बरूए कार रखते हुए प्रोसिक्यूटर जनरल ने करीम खान ने इसको इस्तदा की है, तो ये तो लीगली देखा जाए तो जाहिर है प्रोसिक्यूटर जनरल मेरे अपने साथी, जब मैं यूएनओ में था, मिस्टर ओथमान, वो भी प्रोसिक्यूटर जनरल थे आईसीसी के, उनसे मेरा उठना बैठना है और मुझे मालूम है कि वो प्रोसिक्यूटर जनरल उस वक्त तक नहीं अप्लाई करते हैं जब तक उनके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स ना हो, क्योंकि उनको प्री ट्रायल में फिर जाना पड़ता है। इस अरेस्ट वारंट के इशू होने से पहले एक जजेस की बैठती है, जज बैठते हैं प्री ट्रायल के लिए, एक अलग उन्होंने बेंच बनाया हुआ है और उसमें बैठने के बाद वो फैसला करते हैं कि इशू किया जाए ना किया जाए। ज्यादातर चीफ प्रोसिक्यूटर जब इस्तदा करते हैं तो मेजॉरिटी केसेस में वो इस्तदा के मुताबिक वारंट इशू हो जाता है। जैसा कि आपके इल्म में होगा, आपके नाजरीन के जहन में ये बात होगी कि जैसे सूडान के प्रेसिडेंट के लिए किया गया था, जैसे कि मुअम्मर कद्दाफी के मामले में 2011 में किया गया था, जैसे उहुरू जो कीनिया के प्रेसिडेंट थे उनके लिए भी ये किया गया था, कोट डियावारी के प्रेसिडेंट के लिए भी ये किया गया था। तो देखा ये गया है कि जब भी प्रोसिक्यूटर जनरल अप्लाई करते हैं तो उनको अक्सर मिल जाता है, और इसमें भी चांसेस यही हैं कि प्री ट्रायल में जजेस के पास इतना मवाद पेश किया जाएगा कि वो इससे इनकार नहीं कर सकेंगे और बेस्ड ऑन लीगल फुटिंग अरेस्ट वारंट तो इशू हो जाएगा। लेकिन ये अरेस्ट वारंट की एप्लीकेशन पर यानी इस्तदा पर ही इतनी ज्यादा एक तूफान खड़ा हो गया है जिसकी बिल्कुल तवक्को थी, एन तवक्को के मुताबिक हुआ है। तो यानी आपको लगता है कि जिन ग्राउंड्स को देखा जाए, जिन चीजों को जिसको मुद्दा बनाया गया है, जिन ग्राउंड्स पर ये दरखास्त की गई है वो बहुत वैलिड हैं और इस पर उम्मीद की जा सकती है कि जो आईसीसी के जज हैं वो इस पर वारंट जारी कर सकते हैं? नहीं, जी हाँ, ये तो देखिए क्योंकि 4 पैरामीटर्स हैं जिसपे कि प्रोसिक्यूटर ने इस पे किया है, और वो 4 पैरामीटर्स जिसमें जेनोसाइड का भी जिक्र है, उसमें वॉर क्राइम का भी जिक्र है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का भी जिक्र है, और एक और 4 उन्होंने ग्राउंड्स लिए हैं। उन चारों ग्राउंड्स पे जाहिर है, पहले तो ये है कि मैं और आप जैसे हम बहुत सारे लोगों ने टीवी पर, बाकी जगहों पर, पूरी दुनिया में इस पे प्रोग्राम हुए हैं। तो अगर हम उससे कता नजर के प्रोसिक्यूटर जनरल ने क्या क्या एविडेंस इकट्ठा किया है, क्या क्या ग्राउंड्स उसके पास मौजूद हैं, यकीनन लीगल ग्राउंड्स हैं उनके पास, लेकिन जब एक आम फहम में भी अगर हम देखते हैं कि वहां कत्ल वारत हो रहा है, 35,000 अफराद जिनका कि ना लेना एक ना देना दो उस कॉन्फ्लिक्ट से, जिसमें कि इजराइल कहता है कि हम अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, तो सेल्फ डिफेंस आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो सेल्फ डिफेंस हो नहीं सकता, और वो भी बेगुनाह लोगों को निशाना बनाकर सेल्फ डिफेंस नहीं हो सकता। एक तो ये सिलसिला। दूसरा सिलसिला ये है कि स्टारवेशन एज अ वेपन ऑफ वार बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, बल्कि ये बहुत कम हिस्ट्री में देखने में आया है। तो ये अगर चीजें देखा जाए, और फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ आबादी जो कि खुद जेनेवा कन्वेंशन के बिल्कुल खिलाफ है, वो भी इंटरनेशनल कानून है। तो इंटरनेशनल कानून बहुत सारी हैं जिनकी की धज्जियां उड़ाई गई हैं, तो वो तमाम ग्राउंड्स जाहिर है प्रोसिक्यूटर जनरल ने उसमें शामिल किए होंगे, और जिसकी वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि जो सब जजेस की एक होती है पैनल बनता है, वो जब प्री ट्रायल में उसको देखेंगे तो उनके पास सफिशिएंट ग्राउंड नजर आता है लीगल, जिससे कि ये मामला हो जाएगा। और जो क्राइम जितने भी साइड किए गए हैं 4 के 4, जिसमें मैंने अभी आपको बताया, वो सारे के सारे क्राइम के हर क्राइम के साथ एविडेंस मुंसलिक होता है और वो उस एविडेंस के मुताबिक किया जाता है। याद रहे कि ये इस आईसीसी पर इन्फ्लुएंस सिक्योरिटी काउंसिल का भी बहुत ज्यादा होता है। दुनिया तो बहुत इस वक्त मुख्तलिफ दुनिया के सरबराहान भी इस मामले में अपना रिएक्शन दे चुके हैं, और उनमें जाहिर है फ्रांस है, उनमें चेक रिपब्लिक है,
اور UK کی طرف سے تو خیر بڑا نیوٹرل قسم کا آیا ہے, جرمن کی طرف سے, فرانس کی طرف سے بڑا اچھا بیان آیا ہے, صحیح کہ ہم ساتھ دیں گے ICC کا, اور ICC کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں دنیا اچھا سر, اس میں سامنے نظر آ رہی ہے ابھی سے ہی. یہ تھوڑی رہنمائی کیجیے گا کہ یہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی جب امریکہ بھی اس کی مخالفت کر رہا ہے, بلکہ وہ تو الٹا دھمکیاں آ رہی ہیں کہ ICC کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی اگر اس کو اگر وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے گئے, انہیں تسلیم بھی نہیں کیا جائے گا. تو یہ امپلیمنٹیشن کا عمل کیا ہے, کیسے ہوتا ہے, اور ماضی میں کوئی اس کی مثال, کوئی پریسیڈنٹ اس کی؟ دیکھیں اس میں امپلیمنٹیشن کے لیے تو تھیوریٹیکلی اگر دیکھا جائے, لیگلی اگر دیکھا جائے, تو جتنے ممبر اسٹیٹ ہیں جنہوں نے ریٹیفائی کیا ہے ICC کو, ان ساروں کی ایبلیگیشن ہو جاتی ہے کہ جہاں بھی جس کے خلاف ارسٹ وارنٹ ہوا ہے ایشو, وہ جہاں جب ان کی ٹیریٹری میں آئے اس کو ارسٹ کر کے اور حوالے کرنے ICC کے, تھوڑی سی کاروائی کرنی پڑتی ہے اپنے نیشنل ملک کے قانون کے مطابق ایکسٹراڈیشن کے بارے میں, اور اسی طریقے سے ایکسٹراڈائٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے پاس ٹول کیا ہے؟ ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے پاس اپنا تو کوئی فوج نہیں ہے, اپنے کوئی جہاز نہیں ہے, اپنے کوئی بحری بیڑے نہیں ہیں, تو وہ ممبر اسٹیٹس کی قوت پر ہی یہ تمام چیزیں ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں کہ وہ تو ممبر اسٹیٹ. اب کس میں اتنی ہمت ہے کہ جب یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ یہ بالکل آؤٹریجیس ہے اور ہم تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, تو کون اپنے ایئر سپیس میں اپنے لڑاکا جہاز بھیج کے, آپ اندازہ کریں کہ جب تقریباً کوئی 50,000 ٹن بارود اور ویپن پورے بہت سارے ملکوں کے ایئر سپیس سے گزرتا ہوا اسرائیل میں جب پہنچتا تھا, تو کسی نے نہیں روکا. وہ بھی تو انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے نا, کہ کانفلکٹ زون میں جبکہ یونائٹڈ نیشنز اس کے لیے جنرل اسمبلی میں ریزولوشن پاس کر رہی ہے, سیکورٹی کونسل نے ریزولوشن نومبر میں پاس کیا, یہ تمام چیزوں کے باوجود پھر بھی وہ سلسلہ. تو اب جب ایئر سپیس سے نیتن گزرے یا ان کے ڈیفنس منسٹر گزرے, تو دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ممبر اسٹیٹ اپنے لڑاکا جہاز بھیج کے اور ان کا جہاز اتروا لے گا نیچے اور ارسٹ کر کے بھیج دے گا. تو یہ بہت مشکل نظر آتا ہے, کیونکہ ICC کے پاس ٹولز ایسے نہیں ہیں. سوڈان کے پریزیڈنٹ کو ابھی تک نہیں لا سکے وہ. تو ڈاکٹر صاحب پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک جو پہلے سے کافی پوری دنیا اقوام کا ایک مورل پریشر پڑا ہوا ہے کہ پبلک سڑکوں پہ نکل آئی, لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے, یونیورسٹیوں میں تمام بچے امریکہ میں یورپ میں باہر نکل آئے اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس معاملے میں. تو یہ کم از کم اتنا علم ہو گیا کہ ورلڈ کانشیس ایک جو عام کانشیس ہے لوگوں کا دل, وہ تو بالکل سمجھتا ہے کہ کہاں کیا زیادتی ہو رہی ہے. لیکن جو رولرز ہیں وہ جیو پولیٹیکل تناظر میں اور وہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز کی وجہ سے یہ نہیں ہوں دیتے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آفٹر آل یونائٹڈ نیشنز دامے درہمے سکھنے ہر وقت کیوں کھڑا ہے. میں کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ جو بائیڈن نے جو لیٹلی پریشر دینے کا ایک اندیہ دیا تھا اور گفتگو بھی کی تھی نیتن یاہو سے, تو وہ اس کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ سرے محفل وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں, سرے محفل وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں, علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں. تو وہ اگر امریکہ نے پریشرائز ہی کرنا تھا اسرائیل پر, تو اپنے بحری بیڑے ہٹا لیتے, ٹھیک, اور اپنا ساز و سامان جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم نہیں دیں گے زیادہ, وہ تو ابھی بھی جاری ہے. تو ابھی تو آپ کو پروف مل گیا نا ICC کا, یہ تو ابھی اپلیکیشن ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ اٹس ویری آؤٹریجیس اینڈ ہاؤ کین ابھی تو اپلیکیشن پر اس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. مہتو صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ICC ایسا فیصلہ دے بھی دیتی ہے, وارنٹ جاری بھی کر دیتی ہے, تو اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے, کیا امپیکٹس ہوں گے اس کے؟ دیکھیے عظمیٰ, پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ICC ہے یہ ہے کیا. اس کے اندر دو طریقے ہوتے ہیں کہ کوئی کیس جو ہوتا ہے جب وارنٹ گرفتاری کے لیے کوئی پیش کیا جاتا ہے, سبمیشن کی جاتی ہے, تو اس میں دو ادارے ایسے ہیں جو یہ کر سکتے ہیں. ایک ہے جو نیشنل UN کی سیکورٹی کونسل ہے, اس طرف سے آتا ہے, اور دوسرا جو چیف پراسیکیوٹر ہیں جو اس وقت جو کریم خان جنہوں نے کیا, یہ ان کا اختیار ہے, ان کے دفتر کا اختیار ہے. تو انہوں نے جو کیس فریم کیا ہے, جو جیسا کہ خان صاحب نے بتایا ہے,
4 بدترین جرائم جو ہیں وہ اس انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا جو ہے وہ پریویو میں آتے ہیں. ان میں پہلا ہوتا ہے کہ کوئی جینوسائیڈ یا نسل کشی کی گئی ہو, دوسرا ہے جنگی جرائم, تیسرا ہے انسانیت کے خلاف جرم, اور چوتھا ہے جرم جارحیت کہ کسی نے اگریشن کی ہو. تو ان میں 2 جرم لگے ہیں اس کیس میں, 7A1 اور 7AB اور 8 جو کلاز ہے یہ روم معاہدے کی, اس کے تحت یہ مقدمے بنے. اب جو مقدمے بنے میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دوں کہ ایک تو مقدمہ جو بنا ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر کے خلاف, نیتن کے خلاف, اور ان کے وزیر دفاع یوو گالانٹ کے خلاف, اور حماس کے جو نامزد کیے ہیں انہوں نے کریم خان نے, ان میں اسماعیل ہانیہ ہیں جو سیاسی ونگ کے حماس کے سربراہ ہیں, محمد دیف ہیں جو القاسم بریگیڈ کے جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے اسرائیل پہ پہلا حملہ کیا تھا, اور تیسرے ہیں یحییٰ سنوار جو غزہ میں حماس کے انچارج ہے. تو یہ اب کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے, کریم خان یہ کہتے ہیں کہ ان کے دفتر نے جو انویسٹیگیشن کی ہے اس کے مطابق حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا اور سینکڑوں لوگ مارے گئے, سویلینز سینکڑوں لوگ مارے, 245 کو انہوں نے یرغمال بنایا اور ان کو پھر ان ہیومن کنڈیشن میں رکھا. یہ تو ہے حماس پہ الزام. اب اسرائیل پہ جو الزام ہے جو نیتن پہ اور ان کی پارٹی پہ, وہ کہتے ہیں کہ 8 اکتوبر یعنی اگلے دن انہوں نے فلسطین پہ حملہ کیا اور 11 لاکھ لوگوں کو ان کا محاصرہ کیا اور ان کو بھوک کا شکار کیا, اور اس بھوک کا شکار بنانے کے بعد یعنی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ سٹارویشن کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے ان کو جنگ میں شکست دینے کی کوشش کی. اب اس میں سے 35,000 لوگ جو ہیں وہ اس میں جنگ میں مارے بھی گئے. تو یہ دونوں کیس فریم ہوئے دونوں کے خلاف. اب اس کا پروسیس کیا ہے؟ اس کے 6 سٹیپس ہوتے ہیں حزمہ. پہلا سٹیپ ہوتا ہے یہ ہے کہ یہ جو کیس ہوتا ہے اس کی پہلے ابتدائی طور پہ چھان بین کی جاتی ہے, یا سیکورٹی کونسل کرتی ہے یا چیف پروسیکیوٹر کا دفتر کرتا ہے. تو اس کے بعد پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. انویسٹیگیشن کے بعد وارنٹ کی درخواست دی جاتی ہے ٹرائل کورٹ کو. اب ٹرائل کورٹ کا یہ فیصلہ 3 ججز ہوتے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نیتن اور یہ باقی جو ملزم قرار دیے گئے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا نہیں. اس میں 30 سال تک یا عمر قید کی سزا بھی ہوتی ہے. اور دوسری آپ نے پوچھا تھا مجھ سے کہ اب یہ کیا ہوگا, مان کوئی نہیں رہا, کوئی مانے نہ مانے جو سیکریٹری ہیں اس کورٹ کے ان کو ماننا پڑے گا. اس میں رشی کا جو پرائم منسٹر ہے UK کے, ان کا بیان آ گیا ہے کہ ہم مجبور ہو جائیں گے اگر نیتن برطانیہ میں یا یورپ کے کسی ملک میں آئے, لیکن وہ یہ ہوگا نا کہ وہ ان کی ٹیریٹری میں آنا ضروری ہوگا, ان سگنیٹری ممالک کی. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں اریسٹ کروا دیں گے. ابھی حال ہی میں آپ دیکھیے کہ جو ولادیمیر پیوٹن ہے, پریزیڈنٹ ہے رشین فیڈریشن کے, ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے جو بچے ہیں یوکرین کے ان کو زبردستی رشیا بھیجا. تو اس الزام ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے ہیں. تو اس میں پہلے معمر قذافی کے بھی 2011 میں ہوئے تھے, ان کے انتقال سے کوئی چند دن پہلے یہ وارنٹ آئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے اب اسرائیل کے لیے کہ وہ اس کو کہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے, یا جو بائیڈن صاحب کے لیے کہ وہ کہیں کہ جی آنے دو. جو بائیڈن بھی اس سیگنیٹری ہیں, وہاں پہ اب لا تبدیل کرنا پڑے گا. اگر نیتن وہاں جاتے ہیں اور گرفتار نہیں ہوتے تو وہاں ان کو لا تبدیل کرنا, وہاں ایک لمبا پروسیس ہے امریکہ کے اندر, ایسا نہیں ہوگا, وہاں پریشر بھی ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہے, اور اس ڈیولپمنٹ میں یقیناً اسرائیل کو بہت بڑا سیٹ بیک ہے. ٹھیک, فاروقی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ اسرائیل سمیت روس, چین اور امریکہ جو ہے یہ سگنیٹری ممالک نہیں ہیں, تو پھر اس کی امپلیکیشنز کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو ایک جیسے میں تو صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس جنگ کے حوالے سے اب تک یہ میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنلی یہ بڑا جو ایک جھٹکا ہے, بڑا سیٹ بیک ہے یہ اسرائیل کے لیے. اب تک یہ جو جنگ ہے, جتنا بھی ہوا ہے ایپیسوڈ جو چلا ہے, اس میں اگرچہ فلسطینی کمزور ہیں, اسرائیل کا پورا زور چل رہا ہے, بمباری ہو رہی ہے, کارپیٹ بمبنگ ہو رہی ہے, پورا غزہ تباہ کر دیا انہوں نے پکڑ کے, لیکن وہاں پر اب اسرائیل کے اندر بھی, اور خود امریکہ جو اس وقت انہیں سپورٹ کر رہا ہے اس ICC کے اس یہ جو آئی ہے پٹیشن آئی ہے اس کے خلاف بولا ہے اگرچہ, لیکن امریکہ کی طرف سے بھی اسرائیل کو اس وقت یہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ جو اسٹریٹجی ہے جنگ کی یہ درست نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس وقت جو نیتن ہے وہ مکمل طور پر ایک جنگی جنون کا شکار ہے, اور ان کے بارے میں اسرائیل کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کی یہ جنگ اگر یہ اپنے تئیں یہ فتح بھی حاصل کر لیں تو اس سے مستقبل میں اسرائیل کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ صرف نیتن اپنے فائدے کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر ٹیکنیکلی بھی یہ بات کہی جا رہی ہے, ابھی وہ
डेविड पेट्रियास जो थे जिन्होंने इराक की जंग लड़ी थी, उन्होंने ये इसराइल को ये कहा कि आप यहाँ पर, अब अमेरिका की तरफ से इसराइल को ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप हमारा इराक मॉडल जो है वो आप इख्तियार करें, जिसमें आप, हमने तो वहाँ पर ऐसा नहीं किया था कि सबको तहे तेग नहीं किया था, वहाँ पर अगर हमने ये समझा कि कुछ इंतहा पसंद है, शिद्दत पसंद है, तो उनको अवाम से अलग किया था, अवाम को प्रोटेक्शन दी थी, आम आदमी को प्रोटेक्शन दी थी। यहाँ नेतन्याहू जो है वो कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है, आम आदमी, बच्चे, मासूम लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। तो उससे अगरचे हमारा इस फिलॉसफी से, इस फार्मूले से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो दोनों को एक ही जगह पर रखते हैं, लेकिन वहां पर भी मैं ये समझता हूँ, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि खुद उनकी सफ़ों के दरमियान भी अब ये इख्तलाफ सामने आ रहा है कि ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से हमास को आप मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। तो बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा है बिल्कुल, वहां पर ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ गजा के अंदर भी यानी वो एक बार जब क्लियर कर लिया उन्होंने, तो इसके बावजूद हमास वहां पर दोबारा आ गई। जबालिया से 3 बार जो है हमास ने दोबारा वहां पर अपना कंट्रोल लिया, वहां से इस्राएली फौजों को वापस जाना पड़ा। इसी तरह से अब इस वक्त जो मैं थोड़ा सा आपका 1 मिनट लूंगा कि इस वक्त जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आने वाले दिनों में जो नज़र आ रहा है वो ये है कि रफ़ा से 1.2 मिलियन पीपल जो हैं, अवाम जो है, उन्हें बाहर निकाला गया है और वहाँ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी जो है वो सुनने में आ रही है, जिसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा खून बहेगा। लेकिन ये जो ICC का जो मामला है, इस फैसले से फ्यूचर में जो कि अल्टीमेटली जाना इसके सोल्यूशन की तरफ ही है, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि जब टेबल पर बैठकर बात होगी तो इसराइल की जो पोजीशन है, बार्गेनिंग पोजीशन जो इस वक्त तक थी, इस फैसले के आने से पहले तक थी, वो चेंज होगी और फ़लस्तीनियों को हो सकता है कुछ बेहतर ऑप्शन जो है वो मिले। अच्छा, क्या बेहतर ऑप्शन मिल सकती है, मैं इस पे बात करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, लेकिन जो अभी बात कर रहे थे फारूकी साहब भी कि अमेरिका के अंदर से भी बहरहाल प्रेशर है और अमेरिका भी किसी और मॉडल की भी बात कर रहा है, या कम अज़ कम जो है वो अमेरिका के जो गवर्नमेंट है उस पर उसकी अपनी आवाम की तरफ से बहुत प्रेशर जो है वो आ रहा है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अभी इस मामले पर जो ICC में गया है तो उसने ये भी कहा है कि ICC को इस तनाज़े का फैसला करने का इख्तियार नहीं है, लेकिन हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि एक प्रेशर में भी है अमेरिका। तो इस मौक़िफ़ से जो बाइडन है उसकी जो पार्टी है उसके अपने अंदर भी इख्तिलाफात हैं, ख़ास तौर पर ये गज़ा इसराइल वाले मामले में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात पाए जाते हैं। तो इस मामले के इम्पैक्ट्स वहाँ पर क्या होंगे, जो बाइडन की सियासत पर इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे? इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि अमेरिका में इसराइल की इतनी ज्यादा फेवरेटिज्म क्यों हुआ करती है, हमेशा से हुआ करती है, हर हाल में हुआ करती है, हर दौर में हुआ करती है। तो ये कोई तो वजह इसकी होगी, और उसकी वजह जो लिटरेचर में भी अवेलेबल है और जो लोग जाती तौर पर इन चीजों को जानते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से इल्म है कि जो वहाँ लॉबी है, ज़ायोनिस्ट जो लॉबी वहाँ है, वो हर शोबे में जो फैसला साजी के काम आते हैं, जो शोबे या जो जहन साजियों के आते हैं, उसमें बिल्कुल सराहियत कर चुके हैं, उसमें बिल्कुल जाल बिछा चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या वो फाइनेंस का उनका पूरा सेक्टर हो या मीडिया हो। और इस तरीके से वो प्रेसिडेंट भी इस मामले में अंडर इन्फ्लुएंस रहते हैं हमेशा। तो आपने देखा होगा कि आपने अपने सवाल में ये भी शायद जिक्र किया कि रिपब्लिकन का इसमें क्या रिएक्शन होगा। अब तो डेमोक्रेट्स सोच रहे हैं कि रिपब्लिकन ने जो मूव चलाई थी और एक लॉ पास करना चाहते थे जिसमें वो कहते थे कि ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को उसको सैंक्शन में लेके आया जाए, उसमें लॉ ऐसा पास किया जाए कि उनके ऑफिशियल्स को सारों को बैन किया जाए और US के तरफ से कि ना वो कोई अमेरिका की तरफ आ सके और अमेरिका उस पर सैंक्शन लगा सके, जो मुल्क उनसे कोऑपरेट करे उस पर भी अमेरिका एक्शन ले सके। तो ये सोच रहे हैं और डेमोक्रेट्स ने ये जिक्र किया है कुछ ने कि ऐसा, लेकिन डेमोक्रेट्स में भी आपस में स्प्लिट आ रहा है इस मामले में। वो लोग जो भरपूर तौर पर साथ देना चाहते हैं, लेकिन इसकी गमाजी तो कांग्रेस में जब भी कोई बिल जाता है, अभी तो बिल पास हुआ है जिसमें कि इजराइल को तकरीबन 60-66 बिलियन जो दिए गए हैं, जो भी उसकी अमाउंट थी, इससे वो किस तरह पास हुआ है कांग्रेस से। अगर कांग्रेस मुखालिफ होती तो वो बिल तो पास नहीं हो सकते थे। कांग्रेस मुखालिफ होती तो ये जो साजो सामान और बारूद
اور یہ ساری جو موت کا رقص چل رہا ہے تاریخ میں سب سے بھیانک فلسطین میں، تو وہ کیسے چل سکتا تھا غزہ میں؟ تو یہ تمام چیزیں ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور دکھانے کے کچھ اور، تو اس لحاظ سے یہ معاملہ چل لیکن ڈاکٹر صاحب عوام کی طرف سے، امریکی عوام کی طرف سے بھی تو بہت پریشر ہے نا، تو پھر بہرحال سیاستدانوں کو تو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ پچھلے کئی ماہ سے یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے، لیکن امریکن جو فیصلہ ساز ہیں، جو گورنمنٹ ہے، ان کے تو کانوں پر جو نہیں رینگ رہی ہے، بلکہ انہوں نے تو قانون بھی امینڈ کر دیا کہ جو اینٹی سیمیٹزم پہ قانون تھا کہ اب اسرائیل کے خلاف یا کچھ ایسے ملتے جلتے الفاظ جو اس میں شامل ہو گئے، اور وہ آپ نے دیکھا کہ کیمپسز میں اسٹوڈنٹس کو، بریلینٹ اسٹوڈنٹس جو آئی وی لیگ کے کیمپسز ہیں، ان کو کس طریقے سے وہاں سے اپروڈ کیا گیا، اریسٹ کیا گیا. تو وہ تو بلکہ اب تو آواز بھی ایک لحاظ سے امریکہ میں پہلی دفعہ یہ دیکھا گیا کہ جس طریقے سے وہ ڈسپرس کر رہے ہیں غیر قانونی طریقے سے ان لوگوں کو جو کہ ہیومن رائٹ کی آواز اٹھا رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھا. ابھی تو اب جو آنے والے وقت میں مجھے تو یہ خدشہ نظر آتا ہے کہ کہیں وہ سیکیورٹی کاؤنسل کے ان آرٹیکلز کو انووک نہ کر دیں جس میں کہ یا جو روم اسٹیچوٹ کے آرٹیکل 16 کو کہیں انووک نہ کر دیں جس میں کہ وہ ڈیفر کرا لیں اس تمام اریسٹ وارنٹ کو اور اس ٹرائل کو 1 سال کے لیے اس میں دیا ہوا ہے سیکیورٹی کاؤنسل. شاید چائنا اور روس اس کو ویٹو کر جائے، لیکن اگر ویٹو نہیں ہوتا ہے یا اس کے الفاظ اس طرح استعمال ہوتے ہیں ریزولوشن میں تو یہ ڈیفر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں یہ پروویژن موجود ہے اسٹیچوٹ میں، پہلے بھی ایسا ہوا ہے. تو امریکہ تو جب اس نے کہہ دیا کہ ہمارے لحاظ سے اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ اسرائیل کو دامے درہمے سکھنے ساتھ ہمیشہ دیا ہے امریکہ نے، اور اب بھی دیتا نظر آ رہا ہے. اور جب اگر جس طرح کے پچھلے دنوں گفتگو چل رہی تھی، بائیڈن کا پریشر کے معاملات چل رہے تھے، جو کہ حقیقتاً انہوں نے بات بھی کی، 20 منٹ کی ایک دفعہ بات کی نتنیاہو سے، اور کہ آپ رفع میں نہ کریں، لیکن اپنے بحری بیڑے اور اپنے جہاز، اپنے ساز و سامان وہ نہیں ہٹائے. اور اب تو آپ کو جب اسٹیٹمنٹ آئی ہے کل شب، پریکٹیکلی امریکہ جو ہے وہ پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. پی ٹی آئی کے ایک دن میں 2 اچھی اور 1 بری خبر. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیرین وائٹ کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی نااہلی کی درخواست خارج کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی لارجر بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی مبینہ بیٹی ٹیرین کو کاغذات نامزدگی میں چھپانے پر نااہلی درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں عمران خان کے وکیل نعیم پنجوتا تھے جنہوں نے دلائل دیے. عدالت نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کے لیے درخواست پہلے ہی بینچ خارج کر چکا ہے اور اکثریتی فیصلہ پہلے ہی آ چکا ہے. دوسری طرف اسلام آباد میں نامعلوم افراد کے حملے میں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن زخمی ہو گئے. رؤوف حسن G7 مرکز میں ایک نجی ٹی وی چینل کے دفتر سے باہر نکلے تو باہر نامعلوم افراد نے ان پر حملہ کیا. حملے میں جو پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں ان کے چہرے پر زخم آئے. رؤوف حسن کو نجی ٹی وی کے دفتر کے باہر بلیڈ مارا گیا، بلیڈ سے یہ حملہ کیا گیا. عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور 4 کی تعداد میں تھے جنہوں نے کسی چیز سے رؤوف حسن پر وار کیے اور ان سے چھینا جھپٹی بھی کی اور کوشش کی، اور لوگوں کے جمع ہونے پر وہ پھر فرار ہو گئے. تیسرے معاملے پر آتے ہیں. تیسرا معاملہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ جیل سے رہا ہو گئے ہیں. کوٹ لکھپت میں موجود تھے اور وہاں سے وہ گھر پہنچ چکے ہیں. فاروقی صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک اچھی خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے، بلکہ 2 اچھی خبریں ہیں. ایک تو ٹیرین والا جو کیس ہے نااہلی والا وہ ختم ہو گیا، درخواست خارج ہوگی، اور دوسرا چودھری پرویز الہی کا. لیکن سب سے پہلے میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ رؤوف حسن پہ جو حملہ ہوا ہے، یہ حملہ کیا تھا، کیا کوئی پلان تھا؟ کیونکہ جو ایک ہم نے منظر دیکھا اس سے تو یہ لگ رہا تھا کہ اسپیشلی ٹارگٹ کیا گیا ہے رؤوف حسن صاحب کو. دیکھیں، بڑا ایک پراسرار سا واقعہ ہے، اور اس کے اندر مزید پراسراریت یہ بھی آ جاتی ہے کہ جو اب تک کی جو خبریں ہیں، ابھی کچھ دیر کے بعد کیا ہو کہ پی ٹی آئی نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی ایف آئی آر کے اندراج کے لیے کہیں رجوع نہیں کیا. اور یہ کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں ہوا، یہ اب پی ٹی آئی والے ہی بتا سکتے ہیں.
لیکن یہ ہے کہ اس کی ابھی تک جو CCTV فوٹیج سامنے آئی ہے اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ 3-4 لوگ جو ہیں وہ انہیں اس طرح سے ان پر حملہ آور ہوئے ہیں اور وہ بڑی افسوسناک اور بڑی قابل مذمت بات ہے. خود حکومت کی طرف سے بھی اس کی مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا کہ اس کے حوالے سے پوری طرح سے کارروائی کی جائے گی. اس میں کچھ کئی باتیں ہیں، مثلا خود PTI کے اندر جو ہے وہ ایک اختلافات جو ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رہنماؤں کے اندر بہت زیادہ ایک انٹرنل پولرائزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو نظر آتی ہے. دوسرا، رؤوف حسن، PTI کا یہ الزام ہے کہ رؤوف حسن جو ہیں وہ چونکہ بہت کھل کر پارٹی پالیسی بیان کر رہے تھے تو اس پر ان پر شاید کسی طرف سے یہ انہیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی ہے، انہیں دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی ہے. بہرحال اس پارٹی کے اندر اپنے لوگوں پر بھی کچھ الزامات لگ رہے ہیں، کچھ گروپس میں بات بھی ہوئی ہے، یہ کچھ ایسے ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے. سو اس میں ابھی تک انویسٹیگیشن جو ہے جب تک شروع نہیں ہوتی، اور خود جیسے میں نے بتایا کہ خود PTI بھی اس میں FIR کے اندراج کی مرحلے کی طرف نہیں بڑھ رہی، تو پتہ نہیں کیوں نہیں بڑھ رہی، اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک، تو مہتو صاحب سے بھی جان لیتے ہیں. مہتو صاحب، ابھی فاروقی صاحب نے کہا کہ FIR ابھی تک نہیں کروائی گئی، آپ کو کیا ریزنز لگ رہی ہیں؟ دیکھیں، FIR وہ پہلا ڈاکومنٹ ہوگا جو یہ بتائے گا کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے، اور یہ FIR درج ہوگی رؤوف حسن کے یا ان کی پارٹی کے یا اس کے کسی نمائندے کی درخواست پہ. وہ درخواست سامنے آنے تک تو فاروقی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی اتنی چیز نہیں کہہ سکتے، لیکن جو اب تک کی اسلام آباد کے حلقے جو ہیں جو وہاں پہ جو خبریں اڑ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پارٹی کے اندر سے بھی اختلاف ہے. ان کا بھی ایک بڑا لیڈر جو پچھلے دنوں پہلے اس کو کہیں نامزد کیا گیا کسی عہدے کے لیے، بعد میں ہٹا دیا گیا، تو وہ ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے. میں نہیں لے سکتا، نیا ڈیفیمیشن لا آ گیا، اس لیے بچ بچا کے چلنا پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ جیسا حملہ ہوا ہے رؤوف حسن صاحب پہ، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ خواجہ سرا ٹائپ لوگ ہیں جو فوٹیج میں نظر آ رہے ہیں. پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں ہے، لیکن ان کے جو ایکشنز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اسی قسم کا حملہ ایک صحافی سینئر سمیع ابراہیم پہ بھی اسلام آباد میں ہوا تھا، جس سے وہ بچ کے بھاگے تھے آگے اور وہ پیچھے بھاگے تھے، تو انہوں نے اس بات کا بڑا واویلا مچایا. پتہ نہیں وہ کیس اب کی سٹیج پہ ہے، لیکن بہرحال یہ افسوسناک واقعہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی جماعت جس کی پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں نمائندگی موجود ہے، اس کے مرکزی سینٹرل ترجمان کو اس طرح سے پکڑنا اور 4 بندوں کا اس کو گھیر لینا، یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے. اور تھانہ اپارہ کی پولیس وہاں پہ موقع پہ پہنچی اور انہوں نے ان کو بچایا بھی اور پھر اسی نجی چینل کے اندر دفتر کے اندر تک پہنچایا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ PTI کو اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ FIR کی درخواست بھی نہ دے. یعنی یہ اصل انویسٹیگیشن سے بھاگنے کی ایک کوشش ہوتی ہے. 2 طرح کے کیس ہوتے ہیں جس میں FIR درج نہیں ہوتی. یا تو ایک پارٹی جس کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے تھانے میں نہیں جانا ہے، میں نے بدلہ لینا ہے، میں ان کو اسی طرح سے نمٹوں گا، تو وہ پھر درخواست نہیں دیتے تھانے میں. یہ پنجابی فلموں میں کبھی ہوا کرتا تھا. لیکن دوسری پارٹی اس لیے درخواست نہیں دیتی کہ شاید مجھ پہ دوبارہ حملہ نہ ہو جائے. ایک ڈرپوک یا مثلا کہ کمزور لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ مقدمہ یہ تو واقعہ ہو گیا آئندہ نہ ہو، اس لیے درخواست نہیں دیتے کہ کہیں دوبارہ اٹیک نہ ہو. تو اگر PTI یہ تگڑی جماعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر طرح لڑیں گے، آخری بال تک لڑیں گے، تو یہ پہلی بال تک تو لڑیں نا، FIR کی درخواست تو دیں. ٹھیک، یعنی ایک خوف کا معاملہ ہو سکتا ہے اور ایک بدلے کا معاملہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے FIR جو ہے وہ درج نہیں کرائی گئی. فاروقی صاحب، ایک اگر ہم اس کو تھوڑا سا جنرلی لیں کہ عدم برداشت کا جو ایک رویہ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جو پنپ رہا ہے، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھے ہو کر آواز نہیں اٹھانی چاہیے؟ دیکھیں، بالکل اس پر بات ہونی چاہیے. یہ ابھی یہ رؤوف حسن ہوئے ہیں اور اس سے پہلے جیسے مہتو صاحب نے بھی ذکر کیا کہ سمیع ابراہیم تھے، پھر پچھلے دور میں ابصار عالم تھے، ٹھیک ہے، بطی اللہ جان تھے. یہ اس طرح کے جوتا گردی ہو گئی، سیاہی پھینکنے والا معاملہ ہو گیا، پھر ہم نے گولیوں تک یہ معاملہ پہنچتے ہوئے دیکھا. میں ایسے واقعات کا ذکر کر رہا ہوں جس میں پتہ نہیں چلتا کہ کون کر کے آئی ہے. تو پچھلی جب گورنمنٹ میں جب ابصار عالم صاحب کے اوپر ہوا تھا، بطی اللہ جان کے اوپر ہوا تھا، تو اس پر بھی پچھلی گورنمنٹ جو تھی وہ بھی سارے پہنچے ہوئے تھے، اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے ہوئے تھے. اچھا، احسن اقبال صاحب کے اوپر جو تھا وہ تو میرا خیال ہے پکڑا گیا تھا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بالکل یہ گھوسٹ قسم کے جو واقعات ہیں، تو اب میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی عطا تارڑ جو ہے وہ بھی اس پر کر رہے تھے اور ہمارے وزیر قانون طارق صاحب جو ہے سینٹ پر بھی بحث ہوئی ہے، تو سارے کر رہے. تو اس پر حکومت اور اپوزیشن کو مل بیٹھنا چاہیے اور اس پر کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ یہ ایسے واقعات جو ہیں
جو سیاستدانوں اور صحافیوں کے حوالے سے خاص طور پر وہ لوگ جو آپ کے ابلاغ عامہ سے اور سیاست سے جن کا تعلق ہے، کیونکہ ان کا بھی آپس میں باہمی تعلق ہے، یہ عوام کی بات کرتے ہیں، پرو پیپل یہ دونوں کام ہیں، تو ان پر یہ اس طرح سے یہ کیوں ہاتھ اٹھتا ہے اور کون ہاتھ اٹھاتا ہے، اس پر مل بیٹھ کر کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے اور کافی اسٹرکٹ قسم کی بنانی چاہیے، اس کو بڑا سیریسلی سنجیدہ لینا چاہیے۔ مہتو صاحب اگلے کیس کی طرف ہم بڑھتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے۔ ٹیرین کیس میں جو عمران خان کی نااہلی کی جو درخواست ہے وہ خارج کر دی گئی ہے، آپ میں چاہوں گی کہ آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ درخواست کن بنیادوں پر خارج کی گئی ہے؟ دیکھیں یہ اس بنیاد پہ خارج ہوئی ہوگی، میں نے اس کیس کو پوری طرح سے اسٹڈی نہیں کیا ہے کہ اس کا عمران خان کی نااہلی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ انہوں نے حقائق چھپائے اپنے اس میں ڈیکلریشن میں جو الیکشن کے لیے ہوتا ہے، تو وہ اس کو تو وہ بیٹی مانتے ہی نہیں نا، وہ کہتے ہی نہیں تو وہ ڈکلیئر کیا کرتے؟ یعنی اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ پوائنٹ سکورنگ یا پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پہ تو سامنے آتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، یہ ایک ڈیلنگ ٹیکٹس ہوتے ہیں یا بندے کو اگلے کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کا یہ کیس بھی لے آئیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان جو ہے اقتدار میں آئے تھے تو اس وقت بھی اس کیس کا بڑا ذکر ہوا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جب موقع ملا تو اس کو جو ہے وہ ہوا دی جائے گی، اور آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں نہیں آپ نے دیکھا ان کی جو مبینہ ان کی جو وائف ہیں جو ٹیریان کی والدہ ہیں وہ انہوں نے کئی بار پریس کانفرنس کی، پاکستان بھی شاید ایک بار وہ آئیں، لیکن وہ بیرون ملک تو انہوں نے کئی پریس کانفرنس کر کے دعویٰ کیا کہ یہ عمران خان کی بیٹی ہیں، تو اب عمران خان اس کو تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ یہ بات اب ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے ان کو گارڈینشپ دی تھی، گارڈینشپ دی ہے۔ بہرحال پاکستان کی سیاست میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، آپ کسی کو ایک کیس سے نکالیں گے دوسرے میں، پھر تیسرے چوتھے پانچویں، جب تک وہ تسلیم نہیں کر لے گا کہ وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ فاروقی صاحب وقت کم ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا ہے، کیسا فیصلہ ہے؟ یہ آخری کیس تھا، یہ ان پر یہ بڑا آج کے جو بڑے فیصلے ہیں ان میں سے بڑا فیصلہ ہے، بڑا واقعہ ہے۔ چودھری پرویز الہی تقریباً 11 ماہ اور 20 دن کے بعد جو ہے وہ رہا ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں اس سے پہلے اتنی لمبی ان کی جیل ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی زندگی کی یہ ایک بڑی جو لمبی سزائیں جو ہیں ان میں سے ایک لمبا ٹینیور ہوگا جیل کا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس جیل نے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے ان کی سیاسی زندگی میں، اور ان کی سیاسی زندگی کا بھی وہ مرحلہ جب وہ ایک سینئر ایج میں ہے۔ اس سے پہلے تھرو آؤٹ انہوں نے اپنے بھائی، اپنے کزن جو ہیں چودھری شجاعت، ان کے ساتھ مل کر، اور بہت کم لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ کزن ہے، چودھری برادران ہی کہا جاتا تھا، اور یہ ایک مثالی قسم کی جوڑی تھی جو سیاست میں اپنے چمتکار دکھاتی تھی، اور اس کا جو بڑا تھا وہ ان کا آپس میں جو آپسی اتحاد تھا وہی ایک بڑا خاصا تھا۔ لیکن یہ ان کی یہ جو جیل اور پچھلے یہ 2-2.5 سال کی جو سیاست تھی، اس نے جہاں بہت بڑے واقعات ہوئے، بڑے بڑے برج الٹ گئے، اس میں ایک یہ بھی اس کا بھی ایک جو تاریخی جو جوڑی تھی اس کا بھی ایک اختتام ہوا کہ یہ جوڑی بھی ٹوٹ گئی، اور اور اس کا بھی ڈراپ سین ہوا۔ ہم تو ان کے لیے خیر خواہ ہیں کہ وہ دوبارہ سے اکٹھے ہوں، اور ظاہر ایک فیملی بھی وہ ایک ہے، وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ رشتہ داریاں آپس میں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے برادری نسبتی ہیں۔ تو لیکن یہ تو ہم سیاست میں دیکھتے ہیں نا کہ اگر کوئی رشتہ داری اگر ایک جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں ہے تو بھائی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ دیکھیں ان کی سیاست کی اسٹرینتھ ہی یہ تی کہ یہ دونوں مل کر فیصلہ کرتے تھے اور ایک ہی فیصلہ کرتے تھے اور ایک ہی طرف جاتے تھے جب بھی جاتے تھے۔ کب سے لے چودھری ظہور الہی کی ڈیتھ کے بعد سے لے کر اب تک یہ خود بھی ایک یعنی ایک اینٹی کے طور پر بنے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سیاست ڈیمیج ہوئی ہے؟ ان کی سیاست بالکل بری طرح سے ڈیمیج ہوئی۔ دیکھیں فیملی کی جو تھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، اور ایک فیملی کا ایک حصہ جو ہے وہ اس دور میں اس نے تمام تر سمراج جو ہیں وہ سمیٹے ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے مونس الہی وہ اور ان کی پوری فیملی انہیں ہر الیکشن لوز کیا اور وہ بالکل بیک سیٹ پر چلے گئے۔ یہ ایک بڑا ڈیمیج ثابت ہوا ان کی سیاست کے لیے رہا۔ اس میں بڑی ڈیبیٹ بھی ہوتی رہی کہ کہاں سے یہ ان کی سیاست، ان کی پوری سیاست پہ بات ہو سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم کسی اور پروگرام میں جو ہے وہ اس کو ضرور وقت دیں گے۔ فاروقی صاحب بہت شکریہ، کل ہوگی آپ سے دوبارہ ملاقات۔ مجھے دیجیے اجازت، پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر۔